إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا شقيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. محترم بھائیوں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے انسان پر دنیا میں رہتے ہوئے مختلف قسم کے حقوق اور واجبات کو لازم کیا ہے. جتنا جتنا کسی کا حق زیادہ ہے اسی قدر اس کے واجبات زیادہ ہیں. جتنی جتنی کسی کی خدمت زیادہ ہے اسی قدر اس کے حقوق زیادہ ہیں. رب ذوالجلال والاکرام نے چونکہ ہمیں پیدا کیا ہے اس لیے اس کا حق سب سے زیادہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جسم پر تکالیف برداشت کر کے ہم تک دین کو پہنچایا، ان کا حق رب کے بعد سب سے زیادہ ہے. پھر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جان پر کھیل کر، گھر بار چھوڑ کر، ہجرتیں کر کے، مال املاک لٹا کر کے دین کو بچایا اور ہم تک پہنچانے میں مدد کی. ان کا حق اس کے بعد بہت زیادہ ہے. اور شخصی طور پر والدین ہمیں دنیا میں ہمارے وجود کا سبب بنے. انہوں نے ہمارے لیے ذاتی طور پر بہت تکالیف کو برداشت کیا. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حق کے بعد والدین کے حق کا تذکرہ کیا ہے. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی پوجا کرو، اس کے برابر کسی اور کو مت سمجھو اور اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اسی طرح عام انسان کسی کے ساتھ خیر کرے، فرمایا حل جزاء الاحسان الا الاحسان. اگر کوئی اجنبی آدمی آپ سے خیر کا کام، خیر کی بات احسان کرتا ہے، اس کے احسان کا بدلہ دینا آپ پر لازم ہو جاتا ہے. تو وہ والدین جو دسیوں سال آپ پر احسان کرتے رہے ہوں، ان کا بدلہ آپ پر لازم کیوں نہیں، اور ان کا بدلہ آپ کیسے دے سکتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے بھی برگزیدہ لوگ تھے وہ سب کے سب، ان کی سیرت میں یہ بات بالکل واضح ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ بہت خیر خواہی کیا کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے والدین بچپن میں اور آپ کی پیدائش سے پہلے والد فوت ہو گیا، آپ ان کی خدمت نہیں کر سکے. فرمایا میں نے اپنے رب سے اسپیشل اجازت مانگی کہ میں اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اپنی والدہ کی قبر کی اجازت دی. آپ نے جا کر والدہ کی قبر کی زیارت کی. اور حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، سب کے سب اپنے والدین کے خیر خواہ، ان کے لیے دعائیں کرنے والے. نوح علیہ السلام فرماتے ہیں رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات. اے اللہ مجھے بھی معاف فرما دے، میرے والدین کو بھی معاف کر دے. ابراہیم علیہ السلام کتنا رسک لیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی کی محبت، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کی محبت میں کوئی شک نہیں. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. اور دوسری طرف والدین اگرچہ ایمان نہیں لائے، اس کے باوجود ان سے اتنی محبت ہے کہ کہتے ہیں
ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے اللہ مجھے معاف کر دے، میرے والدین کو معاف کر دے، اور سارے مومنوں کو معاف کر دے جب تو حساب کتاب کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی، فرمایا قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں میں بہترین نمونہ ہے جب وہ مسلمانوں کے ساتھ جڑ گئے، رب ذوالجلال کے ساتھ جڑ گئے اور کافروں سے انہوں نے برات اور لا تعلقی کا اظہار کر دیا تھا۔ الا قول ابراہیم لابیہ لاستغفرن لک، ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی ساری سیرت باعث تقلید ہے، قابل تقلید ہے، لیکن جو انہوں نے اپنے والد کے لیے استغفار کیا تھا وہ بات تمہارے لیے قابل تقلید نہیں ہے۔ آپ اندازہ کرو کہ رب ذوالجلال والاکرام اس بات کو پسند نہیں کرتے۔ آپ حضرت ابراہیم اپنے والد کے لیے اس قدر خیر خواہ ہیں کہ اس کے باوجود دعا کا وعدہ کر لیا، اور جب دیکھا کہ کفر پر موت آ گئی ہے، فلما تبین لہ انہ عدو للہ تبرأ منہ، جب موت کفر پر آ گئی، جب اصلاح کے چانس نہ رہے، جب خیر خواہی کا دروازہ بند ہو گیا، ایمان لانے کا چانس باقی نہ رہا، تو پھر انہوں نے ان سے بھی برات کا اظہار کر دیا۔ یحییٰ علیہ السلام حضرت زکریا کو اللہ تبارک و تعالی بشارت دیتے ہیں کہ ہم آپ کو یحییٰ عطا کریں گے، عطا کرنے سے پہلے ہم نے ان کا نام بھی رکھ دیا ہے، اور نام رکھنے کے ساتھ ان کو نبوت اور رسالت کا تاج بھی پہنا دیا ہے، اور ساتھ کہا وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ، اور ہم آپ کو بشارت دیتے ہیں کتنے بچے ہوتے ہیں جن کے والدین یہ تمنا کرتے ہیں کہ کاش میں لا اولاد ہی ہوتا، تیرے جیسے نافرمان اور بدنامی دینے والے سے تو بہتر تھا مجھے اولاد نہ ملتی، ایسی اولاد کا فائدہ نہیں الٹا نقصان ہوا کرتا ہے، ہم آپ کو اولاد بھی دیں گے اور پہلے بشارت دیتے ہیں کہ وہ آپ کا فرما بردار بھی ہوگا۔ وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا، وہ اپنے والدین کا فرما بردار ہوگا اور نافرمان نہیں ہوگا، جبار نہیں ہوگا، سخت رو نہیں ہوگا، بلکہ وہ بہت طاعت گزار ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت اسماعیل علیہ وعلی ابیہ السلام، ان کی حالت دیکھ لو، اس قدر والدین کے فرما بردار ہیں کہ چھوٹا موٹا مطالبہ نہیں کیا، بیٹے پانی پلا دو، بیٹے کھانا نہیں ہے خوراک کھلا دو، بیٹے کپڑے پہنا دو، چھوٹا موٹا مطالبہ نہیں کیا، بلکہ کہا بیٹے میں تمہاری جان لینا چاہتا ہوں، انی اری فی المنام انی اذبحک، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر دوں گا۔ کتنی بڑی بات ہے، والدین کی طاعت کا، فرما برداری کا کتنا بڑا امتحان ہے۔ ماتھے پہ شکن نہیں آیا، تو کار نہیں کی، نظر ثانی کی درخواست نہیں کی کہ دیکھ لیں شاید آپ کو وہم ہوا ہو، چلے پہلی بار تو ہو سکتا وہم ہو، پھر خواب آئے گا تو دیکھا جائے گا۔ بیٹے میں نے خواب میں دیکھا میں تیرا گلا کاٹ رہا ہوں۔ کہا ابا جان یہ خواب نہیں، رب ذوالجلال کا حکم ہے، افعل ما تؤمر، جو اللہ نے حکم دیا ہے اس کو کر دیجئے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ دیکھیں گے میرا گلا کٹے گا، خون نکلے گا، میں تڑپوں گا، لیکن زبان پر ناشکری کا لفظ نہیں آئے گا۔ کس قدر والدین کے فرما بردار ہیں۔ کوئی کسی کو جھڑک دے تو بیٹا گالیاں دینے پر آ جائے، کوئی کسی سے کوئی مطالبہ کر دے تو کہے ابا تیرے تو مطالبے نہیں ختم ہوتے، کوئی کسی کے پاس زیارت کے لیے آ جائے تو اس کا تعارف کروانے میں شرم محسوس کرے،
ادھر خون گلا کٹوانے کو تیار ہیں کہ اگر والد صاحب نے یہ کہا ہے کہ اللہ کا حکم ہے تو مجھے اس بات میں کوئی دل میں تنگی نہیں کہ میں بالکل اس کام کو کرنے کو تیار ہوں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنے والدین کے بہت طاعت گزار ہیں، تابعین اعظام اپنے والدین کے بہت طاعت گزار ہیں۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ فاطمہ ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھاتے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ والدہ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے میں کیا حرج کی بات ہے؟ فرمانے لگے مجھے اس بات کی ہمیشہ پریشانی رہتی ہے کہ میں آگے پلیٹ کی طرف ہاتھ بڑھاؤں اور ادھر امی کا ہاتھ آگے بڑھے اور میرا ہاتھ ان کے ہاتھ سے آگے نہ بڑھ جائے، اور انہوں نے یہ دیکھا ہو کہ یہ بوٹی میں کھاؤں گی، اگلے لقمے کے ساتھ میں اس کو کھاؤں گی اور میں پہلے اس کو کھا لوں، اور ان کے دل میں ہو کہ میں کھاؤں گی اور ان کے دل میں میرے بارے میں میل نہ آ جائے، اس لیے میں والدہ کے ساتھ کھانا نہیں کھاتا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی والدہ کی بڑی خدمت کرتے ہیں، وہ اسلام نہیں لائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر کے درخواست کی کہ حضرت آپ میری والدہ کے لیے دعا کر دیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ آپ نے دعا کر دی، وہ مسلمان ہوئی، جب بھی گھر آتے، روزانہ گھر آتے، کبھی نہیں اکتاتے، یہ بات کہتے ہوئے السلام علیکم، وعلیکم السلام، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ آپ پر اسی طرح رحم کرے جیسے آپ نے مجھے بچپن میں پالا تھا۔ اور وہ آگے سے کہتی ہیں اللہ تعالیٰ تجھے بھی جزائے خیر دے کہ تو ہماری بڑھیپے میں خیر خائی کرتا ہے۔ روزانہ آتے، روزانہ جاتے، یہ بات ان کو کہتے، اور وہ بھی آگے سے یہی جواب دیتے۔ ابن سیرین رحمہ اللہ جب بھی بات کرتے والدہ سے تو اس قدر للچا کر کے، اس قدر تضرع کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، تواضع کے ساتھ، آواز ہی نہیں نکلتی جیسے بیمار ہو۔ ایک مجلس میں آدمی پوچھتا ہے کہ یہ ان کو کیا ہے، کوئی بیمار ہے، بخار ہے، ان کی آواز کیوں نہیں نکلتی؟ کہنے لگے نہیں، جب یہ والدہ کے سامنے ہوتے ہیں تو ایسے ہی بولتے ہیں۔ کتنے بچے ہیں جو والدین کی جان نکال دیتے ہیں، گرج کر بولتے ہیں، چیخ کر بولتے ہیں، آپ کو اس دور کے تقاضوں کا پتہ نہیں ہے، دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی ہے، آپ پرانی باتیں کرتے ہیں، آپ کو اس زمانے کی باتوں کی سمجھ نہیں آتی۔ اور کتنے بدبخت ایسے ہیں، والدین نصیحت کرتے بیٹے یہ کاروبار ٹھیک نہیں، وہ رب کی شریعت کی نافرمانی یہ نہیں کرو، وہ کہتے ہیں تم اس جہان سے جاؤ گے تو ہمارا کاروبار چلے گا، تم نے تو ہم پر پابندیاں لگاتے رہنا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، ایک سے ایک واقعات ہیں صحابہ کرام کے، تابعین اعظام کے، والدین ان کی دعائیں لینا، ان کی دعا دل سے نکلتی ہے، اور وہ والدین کے بچوں کے حق میں بھی بہت قبول ہوتی ہے، بچوں کے مخالفت میں بد دعا بھی بہت زیادہ قبول ہوتی ہے۔ جنید کا واقعہ میں نے آپ کو سنایا تھا کہ نیک اتنا ہے کہ اس کی برات کے لیے رب ذوالجلال نے بچے کو بلایا، معجزہ ہے، کرامت ہے کہ بچہ بچپن میں بول کر بتاتا ہے کہ میری ماں جھوٹ بولتی ہے، میں جنید کا بچہ نہیں، میں فلاں چرواہے کا بچہ ہوں۔ نیک اتنا ہے، اللہ سے تعلق اتنا ہے کہ بچہ بول کر بتاتا ہے کہ یہ میری ماں جو الزام لگاتی جنید پر، یہ میں اس کا بچہ نہیں ہوں، میں ایک چرواہے کا بچہ ہوں۔ لیکن والدہ کی بد دعا کی وجہ سے ایک بار سارے جہان میں نشر ہو گئے، اس قدر ذلت اٹھانی پڑی، اس لیے کہ والدہ نماز پڑھتی تھی، یہ نماز پڑھتے تھے، اس نے بلایا، یہ فوراً نہیں آئے، اس نے بد دعا دے دی۔ والدین کی دعا بھی بہت قبول ہوتی ہے، والدین کی بد دعا بھی بہت قبول ہوتی ہے۔
جب تک وہ زندہ ہو ان کی خدمت کر کے، رات کا وقت ہو تو ان سے آگے آگے چلو، دن کا وقت ہو تو ان سے پیچھے پیچھے چلو، اپنی آواز کو ان کی آواز سے زیادہ بلند نہ کرو، ان کی بات آپ کو بری لگے تو قطعاً ایسا جواب نہ دو جس سے وہ یہ سمجھے کہ اس کو بری لگی ہے، پی جاؤ اس کو۔ بڑھیپے میں دل کمزور ہو جاتا ہے، آپ کی ہلکی سی حرکت سے ان کا دل دکھ سکتا ہے، اور جب دل دکھ جائے گا تو پھر اگر دل سے بات دعا نکل گئی تو اس کے اور رب کے بیچ میں کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ بعض لوگ والدین اور بچوں اور بیوی ان کے حقوق میں بیلنس برقرار نہیں رکھ پاتے۔ شادی سے پہلے اس کے انداز اور تھے، شادی کے بعد اس کے انداز اور ہو گئے، واضح فرق نظر آنے لگ گیا۔ اب یہ بیوی کو ترجیح دیتا ہے، والدین کو پوچھتا نہیں، اور بس اوقات اس کے برعکس ہوتا ہے کہ وہ والدین کو ہی پوچھتا ہے، بیوی کو نہیں پوچھتا۔ بیلنس برقرار نہیں رہتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ درست ہے، والدین کے بہت حقوق رکھے ہیں، لیکن جس کو دوسرے خاندان سے اٹھا کر لائے ہو، ان کے والدین چھڑوا دیے، اپنے گھر لے آیا، اس کی بھی تو خیر خواہی کرنی چاہیے۔ اکثر اوقات آدمی بس اوقات ٹوٹ جاتا ہے، دونوں کے درمیان میں ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ ادھر کھینچتی ہے تو میرا بیٹا ہے، شکایت کرتی ہے یہ تیری بیوی یوں کرتی وہ کرتی، ادھر وہ کھینچتی ہے، نہ وہ کمپرومائز پر آتی ہے نہ وہ کمپرومائز پر آتے ہیں، درمیان میں یہ ٹوٹ جاتا ہے۔ جب یہ ٹوٹتا ہے تو پھر یا اس کے جسم کا نقصان ہوگا یا پھر ان کی طلاق کی شکل میں نتیجہ نکلے گا، کیونکہ والدین کو طلاق نہیں ہو سکتی، ان کا رشتہ اٹوٹ ہوتا ہے، وہ کبھی نہیں ٹوٹا کرتا۔ تو اس میں ان نوجوانوں کو والدین اور بیوی بچوں میں بیلنس رکھتے ہوئے بہت حکمت عملی کے ساتھ چلنا ہوگا، اور ان والدین کو بھی اللہ کا خوف کرنا چاہیے کہ جو ہر بات کو حتمی بات بنا کر کے، ہر بات کو بڑھا چڑھا کر کے گھر کا ماحول خراب کرتے ہیں، اور ان بہنوں اور بیویوں کو بھی اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ یہ جس قدر اچھا رہے گا، جس قدر یہ ٹینشن میں نہیں جائے گا، جس قدر اس کی صحت بحال ہوگی، میرا گھر زیادہ اچھا چلے گا، میں اس کو کم از کم ریلیکس دوں اپنی طرف سے، میری طرف سے کم از کم یہ بیمار نہ ہو۔ جب اس کے والدین ہیں اور میں اس کا دل جیتنا چاہتی ہوں تو پھر ان کے والدین کی بھی خدمت کرنی پڑے گی۔ اگر وہ ترازو لے کر یہ تولنے لگ گئی، کتاب و سنت کو کھنگالنے لگ گئی کہ لاؤ کہاں لکھا ہے کہ والدین، تیرے والدین کی خدمت مجھ پہ لازم ہے، تو پھر اگر خاوند ترازو لے کر بیٹھ گیا کہ لاؤ مجھ پر بتاؤ کہ نت نئے موسم کے کپڑے مجھ پر کہاں لازم ہیں، اور یہ جو تیرے 10 نخرے ہیں یہ پورے کرنے کہاں لازم ہیں، اور یہ مجھے بتاؤ کتاب و سنت میں کہاں لکھا ہے کہ تو بیمار ہو تو دوائی بھی دینی چاہیے۔ کتاب و سنت تو کہتی ہے کہ کپڑے پہناؤ اور کھانا دو، کھانا بھی گندم کی شکل میں، پیسے بھی خود، آٹا پانی بھی خود لائے، اور اس کو روٹی بھی خود بنائے، سالن کا کہیں نہیں لکھا، اور نمک کے ساتھ کھا لیں۔ اگر یہ ٹینشن پیدا کرنی ہے تو پھر گھر نہیں چل سکتا۔ کبھی بھی حکومت کی سطح ہو یا آپ کے گھر کی سطح ہو، اگر حقوق کو مانگا جائے گا تو گھر نہیں چلتا، ہمیشہ فرائض ادا کرنے سے گھر چلا کرتا ہے۔ ہر آدمی چاہے کہ میں اس سے حقوق مانگنے کی بجائے اس کو اپنے بھی حقوق چھوڑ دوں اور اپنے فرائض زیادہ ادا کروں، میں اس کی ذمہ داریاں بھی اپنے سر لے لوں۔ بیوی چاہے کہ میں خاوند کی ذمہ داریاں بھی اپنے سر لے لوں، خاوند کہے میں بیوی کی ذمہ داریاں بھی اپنے سر لے لوں، میں اس کا تعاون کروں۔ گھر اس طرح چلا کرتے ہیں، ترازو کے ساتھ تول کر حقوق مانگنے سے گھر نہیں چلا کرتے۔
یہ بہت زیادہ مسئلہ کتاب و سنت میں اور مختلف کتابیں لکھی جا چکی ہیں اس پر. حقوق یہ ہیں، فرائض یہ ہیں. حقوق دینے کے لیے، فرائض عمل کرنے کے لیے ہوتے ہیں، حقوق مانگنے سے نہیں ہوتے. اگر آپ اپنے حکمرانوں سے حقوق لینے نکلیں کہ ہمارے حقوق پورے نہیں ہو رہے، اور وہ کہیں جی یہ میرے حقوق پورے نہیں کرتے، تو سوائے جھگڑے کے کچھ نہیں ملے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادو الیہم حقہم واسألوا اللہ حقکم، تم اپنے حقوق ادا کرو اور جو تمہارے حقوق ان کے ذمہ ہیں وہ اپنے رب سے مانگو، ان سے مت مانگو. اللہ خود پوچھ لے گا. گھر بھی ایک حکمرانی ہے، چھوٹی سی حکومت ہے، اور خاوند اس کا سربراہ ہے. سب اپنے اپنے حقوق ادا کریں، اور خصوصاً جو ماتحت ہیں وہ حقوق کی جنگ لڑنے کی بجائے اللہ کے سامنے پیش ہونے کا، اللہ کے نگرانی کا تصور کرتے ہوئے اپنے فرائض ادا کریں، اور جو حقوق ان کو لینے ہیں وہ اپنے رب سے مانگیں. اس طریقے سے گھر چلا کرتے ہیں. مجھ پہ والدین کی خدمت لازم ہے. میں ان کے لیے کھانا بناؤں، میں ان کے کپڑے دھوؤں. ٹھیک ہے، وہ کہے جی ٹھیک ہے، میں آپ پر لازم ہے، مجھ پر نہیں ہے نا، تو آپ یہ کام کرو. کمائی کرنے کون جائے گا؟ آمدن کم ہو جائے گی، نخرے نہیں ہوں گے پورے. وہ کہے گا ٹھیک ہے، میں تیرے جو کتاب و سنت میں لکھی وہ چیزیں تیری دے دیتا ہوں تمہیں. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود جاتی، 4.5 کلومیٹر سے مشکیزہ بھر کر لاتی اور چکی سے اس کو آٹے کو پیس کر کے کھانا بناتی تھی. آپ بھی بناؤ، اور ایک جوڑا ملے گا یا زیادہ زیادہ 2 جوڑے، ان کو ایک کو دھو کر پہن لیا کرو اور بس. اس طرح بات نہیں بنتی. یہ والدین جب اس کے ہیں تو پھر تیرے بھی ہیں. جب تو اس کی ہو گئی تو والدین کس کے ہیں؟ تیرے بھی ہیں. اور جب خاوند کو خوش کرنا ہے، اس کے والدین کو خوش کرنے سے خاوند خوش ہو، تو خاوند کو خوش کرنا اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیا ہے. اب آپ دیکھو، والدین فوت ہو جائیں یا نہ بھی فوت ہوئے ہوں، اگر والدین کے رشتہ دار، چچے تائے، دادا، چچوں کی اولاد، ان کے ساتھ آپ خیر کرو گے، ادھر سے ٹھنڈی ہوا آئے گی تو آپ کا والد خوش ہوگا. آپ کے ماموں، ان کے بھائی، ان کی اولادیں، ان سے خیر خواہی کرو گے تو آپ کی والدہ خوش ہوگی، اور آپ کا مقصد آپ کی اپنی والدہ کو خوش کرنا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے. ایک بڈھا بابا دیہاتی ملا، اس کو اپنی سواری میں ساتھ سوار کر لیا. جہاں اس کو پہنچنا تھا پہنچایا، اور اس کے بعد اپنی پگڑی اتار کر کے اس کو دے دی، دے کر فارغ کر دیا. اب ان کے ساتھی کہنے لگے کہ حضرت یہ دیہاتی لوگ ہیں، ان کو تو کوئی چھوٹی موٹی چیز بھی دے دے تو خوش ہو جاتے ہیں، آپ نے پگڑی اتار کر دے دی. کہا تم نہیں جانتے، یہ میرے والد کا دوست ہوا کرتا تھا، میں اپنے والد کی وجہ سے اس کی خدمت کر رہا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب والدین فوت ہو جائیں تو ان کے رشتہ داروں کے ساتھ خیر خواہی کرنا اپنے قبر میں پڑے والد کے ساتھ خیر خواہی کرنا ہے. ان کے دوستوں کے ساتھ خیر خواہی کرنا قبر میں پڑے والد کے ساتھ خیر خواہی کرنا ہے. کیوں؟ جن جن کاموں سے والد خوش ہوا کرتا تھا ان کے ساتھ آپ خیر خواہی کرو گے، وہ دعائیں دیں گے، تیرے والد کے ساتھ خیر خواہی ہو جائے گی. اگر وفات کے بعد یہ حالت ہے تو زندگی میں بھی یہی حالت ہے. اور اگر والدین کے ساتھ یہ حالت ہے کہ ان کے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے والدین خوش ہو کر دعا دیں گے، ان کو خوش کرنا تجھ پہ فرض ہے. رب ذوالجلال والاکرام فرماتے ہیں رضا اللہ فی رضا الوالدین و سخط اللہ فی سخط الوالدین. والدین خوش ہوں تو رب خوش ہو جاتا ہے، والدین ناراض ہوں تو رب ناراض ہو جاتا ہے. جب والدین کو خوش کرنا ہے اس کے متعلقین کے ساتھ خیر خواہی کر کے، تو اسی طرح خاوند کو خوش کرنا ہے اس کے رشتہ داروں کو خوش کر کے. خاوند کو خوش کرنا ہے
اس کے رشتہ داروں کو خوش کر کے اس کے رشتہ دار خوش ہوں گے، خاوند خوش ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ لوگ آ کر کہنے لگے آپ سے ہمیں بڑی محبت ہے، ہم آپ اجازت دیں تو ہم آپ کے سامنے سربسجود ہونا چاہتے ہیں، ہم آپ کو سجدہ کرنا چاہتے ہیں۔ فرمایا یہ انسان کا انسان کو سجدہ کرنا جائز نہیں۔ لو کنت آمرا احدا ان یسجد لاحد، اگر میں نے اس بات کی گنجائش دینی ہوتی کہ کوئی انسان انسان کو سجدہ کرے تو میں بیویوں کو حکم دیتا کہ اپنے خاوند کو سجدہ کیا کریں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو تیرا حاکم بنایا، اس کی طاعت تجھ پہ فرض کی، تو اس کو خوش کرنے کے لیے تجھے پھر اس کے رشتہ داروں کو خوش رکھنا تاکہ گھر کا ماحول اچھا رہے، یہ ریلیکس رہے، یہ خوش ہو مجھ پر۔ جب خاوند خوش ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عائد کردہ حقوق تیری طرف سے ادا ہو جائیں گے۔ اگر وہ تیرے حقوق نہیں دیتا، وہ حکمران ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پوچھے گا۔ لیکن حقوق مانگنے سے نہیں، کھینچنے سے نہیں، تناؤ سے نہیں، بلکہ فرائض کو ادا کرنے سے گھروں اور شہروں اور ملکوں کے حالات بہتر ہوا کرتے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، کتنے لوگ اس بات پر پریشان ہو جاتے ہیں کہ والدین کہتے ہیں بیوی کو چھوڑ دو۔ اب ادھر حدیث بھی ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا بیوی کو چھوڑ دے، انہوں نے نہیں چھوڑی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر بتایا، کہا جب تیرا والد کہتا ہے تو پھر چھوڑ دے۔ اب یہ کس قدر مشکل بات ہے، بس اوقات والدین زیادتی کے ساتھ ایسی بات کر رہے ہوتے ہیں، والدین زیادتی کے ساتھ ایسی بات کرتے ہیں۔ والدین کا کیا ہے، ان کے سمجھ میں بات نہیں آئی، وہ نماز کو اچھا نہیں سمجھتے، کہیں تیری بیوی نماز کیوں پڑھتی ہے، یہ تہجد کیوں پڑھتی ہے، یہ صدقہ خیرات کیوں کرتی ہے، کسی اچھے کام کی وجہ سے ناراض ہو جائیں اور ادھر کے ان کے کہنے پر چھوڑ دیں تو کیا کریں۔ یہ ٹینشنیں، یہ فتویٰ پوچھنے سے حل نہیں ہوتی، یہ حل کیسے ہوتی ہیں کہ بھی ٹھیک ہے ان کو کسی طریقے سے خوش کیا جائے۔ اپنی بیوی کو کوئی پیسے دے دو کہ آپ اپنی طرف سے ہدیہ دے دو ان کو، آپ یہ کہہ دو میرے والدین نے دیا ہے ان کو ہدیہ دو، کوئی اور طریقہ اپنا لو آپس میں انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ تاکہ خوش ہو جائیں۔ فتوے بازی سے، مسئلے پوچھنے سے، استفتاء کرنے سے اب چھوڑوں نہیں چھوڑوں یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ مسئلے کا حل یہ ہے رب ذوالجلال نے ان کا بہت بڑا حق رکھا ہے، ان کو کس طریقے سے خوش کیا جائے۔ کتنی طلاقیں اس وجہ سے ہو جاتی ہیں کہ والدین ان کو ساتھ رکھنا چاہتے ہیں، بیوی کہتی میں ساتھ نہیں رہوں گی۔ اب وہ کیوں کہتی ہے ساتھ نہیں رہوں گی؟ ٹھیک ہے، ان کا مزاج نہیں مل سکا۔ یہ پاک و ہند میں ایک خیر کی بات ہے کہ یہاں جوائنٹ فیملی سسٹم ہے اور کہیں نہیں الا ماشاء اللہ کہ والد اس کی اولاد اسی گھر میں رہتے ہیں، ایک جگہ کھانا پکتا ہے، برکات آتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن اس بات میں بھی کوئی شک نہیں کہ اگر آئے بہو اور اس کا چولہا الگ ہو اور اپنا پکا کر اپنی مرضی کا کھائے، اس میں بھی شریعت کوئی قدغن نہیں لگاتی۔ یہ کوئی گناہ کی بات نہیں، یہ کوئی قباحت کی بات نہیں۔ والدین کو بھی اس بات پر غور کرنا چاہیے۔ جب ہم نے اس کا گھر بنا دیا، اب اگر وہ الگ پکاتی ہے، آپ کہو ہمیں ہمارا کھانا وقت پر ملنا چاہیے، ہمیں ہمارے کپڑے وقت پر ملنے چاہیے، یہ آپ کا حق ہے۔ لیکن یہ کہ وہ ایک ہی چولہے پر جب تک نہ پکے ہم خوش نہیں ہوتے، یہ خامخواہ کی بات ہے، اس میں کوئی وزن نہیں۔ اس وجہ سے گھر اجاڑ دینا، طلاقوں تک نوبت آ جانا، یہ بہت افسوس کی بات ہے۔ اور یہ بھی والدین کی نافرمانی نہیں کہ اگر وہ بیوی کا کچن باتھ الگ کر دیتا ہے، اسی گھر میں الگ کر دیتا ہے، یہ اس کا حق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وقت میں 9 بیویاں بھی رکھی ہیں اور آپ نے ہر ایک کا کچن الگ رکھا ہوا تھا۔ آخر انسان ہے، کبھی کچھ بنانے کو دل چاہا تو اپنا اپنا بنا سکے، کھا سکے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، چھوٹی چھوٹی باتیں
उन वजह से वालिदैन को नाराज कर लेना या बीवी को तलाक तक पहुंचा देना, ये किसी कदर भी इंसाफ की बात नहीं है। उन नौजवानों को भी अल्लाह ताला से डरना चाहिए कि वो उनको बैलेंस करके, नसीहत करके, खैर खाही करके और खिदमत करके, खाली बातों से बात नहीं बनती। जब आप वालिदैन के खिदमत गुजार होंगे, उनके सामने ऊंचा नहीं बोलते और उनकी हर हर बात पर लब्बैक कहने वाले होंगे, उनका अदब और एहतराम करने वाले होंगे, तो आपकी दो चार कौड़ी कौड़ी की सैली भी वो मान जाएंगे कि अब्बा अम्मी देखें ये मामला, अब बच्चे हैं, उनकी आखिर वालदा है, तो ये इतनी सी बात आप मान जाएं। और बीवी को भी कंप्रोमाइज पर आमादा कर ले कि मैंने इतनी उनको मनवा ली, इतनी आप मान जाओ। और ये काम खाली बातों और मंतक फलसफे से नहीं होता, ये काम खिदमत के साथ होता है। जब आपकी बीवी के साथ अच्छी और अच्छा ताल्लुकात होंगे और आप घर में मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बनकर नहीं रहते, बल्कि आप भी घर के सारे कामों में शिरकत करते हैं और आप उसको रिलैक्स देने की कोशिश करते हैं, वो आपको रिलैक्स देने की कोशिश करती है। जहां आपके साथ उसको 10 सुख मिलते होंगे, वहां एक आपकी वो भी मान लेगी। और अगर बाकी काम भी पूरे पूरे ही हुए और उधर से ये भी दबाव हुआ, तो फिर वो भी टूट जाएगी। वालिदैन के साथ भी अगर हर मामले में आप खैर खाई करते होंगे, तो आपकी दो बातें जो उनकी तबीयत के खिलाफ होंगी वो मान जाएंगे। और अगर आपका ताल्लुक उनसे अच्छा ना हुआ, आप खिदमत गुजारी में कुसूर करते होंगे, तो फिर साथ ये कहेंगे कि बीवी मेरी ये मुतालबा करती है, तो फिर वो नहीं मानेंगे। मामला सारा अपनी डीलिंग का है, अपनी खिदमत का है, अपने अखलाक का है। अगर आप इस तरीके से अपने घर को चलाएंगे तो इंशाअल्लाह इस तरह की टेंशन नहीं आएगी। और अल्लाह ताला से दुआ भी करें, अल्लाह तबारक व तआला इसको भी बेहतर कर दे। इसी तरह औलाद और बच्चों में इंसाफ करना। वालिद, अल्लाह तबारक व तआला ने किताब और सुन्नत में जहां भी कहा खैर खाई करने का, ताअत और गुजारी का, वालिदैन के बारे में कहा, बच्चों की ताअत गुजारी का कहीं नहीं कहा। मुझे कोई एक आयत हदीस आप नहीं लाकर दे सकते जिसमें यह लिखा हो कि बच्चों की फरमाबरदारी करनी चाहिए, है कहीं? लेकिन होता क्या है, बच्चों की फरमाबरदारी की जाती है, वालिदैन की नाफरमानी की जाती है। बच्चों की फरमाबरदारी उनके माथे के तेवर इसके फैसले बदल देते हैं, उनके माथे के तेवर इनके फैसले बदल देते हैं। और वालिदैन वो बेचारे पुकारते रह जाते हैं, उनकी सुनता नहीं। अल्लाह अकबर। वो जो 3 गार वालों का वाकया आपने बचपन में पढ़ा होगा, कहता है अल्लाह, ये गार के मुंह पर एक बहुत बड़ा पत्थर, चट्टान आकर के, पूरा पहाड़ आकर के गिर गया। सबने जोर लगाया, हरकत तक नहीं की, और कहीं से छोटी सी झड़ी भी नहीं कि बाहर से रोशनी आ सके, हवा, ऑक्सीजन आ सके। मौत का इंतजार है। एक कहता है अल्लाह, मैं जब भी बकरियां चराने जाता, वापस आकर सबसे पहले वालिदैन को पिलाता, फिर बच्चों को पिलाता था। एक दिन मैं चरागा खुशक थी, अच्छी चरागा की तलाश में दूर निकल गया। वहां जाकर के जानवरों को, बकरियों को चराया, वापसी पर लेट हो गया। दूध निकाला, वालिदैन के लिए लाया, वालिदैन सो चुके थे, बच्चे जाग रहे इंतजार में। ऐ अल्लाह, मेरे बच्चे बिलखते रहे, मेरे पांव के साथ लिपटते रहे, मेरे हाथ में दूध भी था, लेकिन मैं उनको इसलिए नहीं बुलाता था कि कहीं वालिदैन का हक ज़ाया ना हो जाए। मैं रात उनकी चारपाई के पास खड़ा रहा, बच्चे बिलक बिलक कर, सिसक सिसक कर सो गए, मैं वहां खड़ा रहा, रात बीत गई, न उनको जगाता हूं कि उनकी गुस्ताखी ना हो जाए, उनकी नींद खराब ना हो जाए, और ना ही वो खुद उठते हैं। बच्चे बिलक बिलक कर सो गए, सारा खानदान भूखा सो गया। वालिदैन के इंतजार में अल्लाह में खड़ा रहा। जब वो अपनी मर्जी से उठे, पहले उनको दूध पिलाया, फिर अपने बच्चों को दूध पिलाया। अल्लाह, अगर ये मेरा नेक अमल तुझे कबूल है तो आज हमारी मुसीबत को रफा कर दे।
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری میں ہے کہ وہ پتھر سرک کر پیچھے ہٹ گئے۔ والدین کی خدمت اس نے ابھی نہیں کی، یہ پرانی بات ہوگی۔ جس دن پتھر آیا اس دن خدمت نہیں کی تھی، پرانی کبھی کی ہوگی۔ والدین کی خدمت اس قدر بڑی نیکی ہے کہ وہ دیر پہلے بھی کی ہو تو اگلی مصیبتیں بھی رفع کرنے کا سبب بن جاتی ہے۔ اپنے بچوں اور والدین میں بیلنس کرنا، ان کے لیے تو نت نئے کپڑے آتے ہیں اور ان کے لیے نہیں آتے، ان کے تو ہر مطالبے پورے کیے جاتے ہیں اور ان کو سمجھتا ہے کہ اب انہوں نے کیا کہنا ہے، ان کے کیا مطالبے ہو سکتے ہیں، ان کا تو کوئی ذوق شوق نہیں رہا، اب تو یہ بزرگ ہو گئے۔ ٹھیک ہے بزرگ ہو گئے، آپ پیش تو کرو، وہ قبول کر لیں، ٹھیک ہے، نہ کریں تو کوئی بات نہیں۔ والدین کی طاعت کا حکم کیا گیا، ان کی نافرمانی کرتا ہے، بچوں کی طاعت کا حکم نہیں دیا اللہ نے، ان کی فرما برداری کرتا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لائے، جمعے کا دن ہے، کہا آمین، پھر کہا آمین، پھر کہا آمین۔ لوگوں نے کہا جی کس بات پر آمین کہہ رہے ہیں؟ کہا جبریل امین آئے، کہا جس کے والدین بزرگ ہو گئے اور اس کی زندگی میں اور ان کی خدمت کر کے پھر بھی جنت میں نہ جا سکا، اس پہ لعنت ہو۔ میں نے کہا آمین۔ راغمان فہو، راغمان فہو، وہ بندہ ذلیل ہو جائے، بد دعا دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ من ادرک ابویہ عند الکبر، جو اپنے والدین کو بڑھیپے میں پاتا ہے پھر اس کے باوجود جنت میں نہیں جاتا، وہ ذلیل ہو جائے، بد دعا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اس کے واقعات جتنی بڑی تاریخ ہے اتنے بڑے اس کے واقعات ہیں۔ جب سے تاریخ ہے اس وقت سے والدین ہیں، اس وقت کے بہت زیادہ واقعات ہیں جن کو بیان نہیں کیا جا سکتا، لیکن ہمیں اپنے بچے، اپنی بیوی، اپنے والدین اور اللہ، اس میں بھی کوئی بیلنس نہیں رکھتے۔ رب ذوالجلال کا حق کہیں زیادہ ہے، فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر والدین کہیں اپنے رب کی نافرمانی کر تو پھر ان کی بات مت ماننا۔ کتنے بچے یہ شکایت لے کر آتے ہیں، اور یہ بات تو ٹھیک ہے لیکن میرے والدین نہیں مانتے، اللہ کی بغاوت پر حکم دیتے ہیں، تو میں اپنے ابا کے دین پر اس لیے ہوں کہ میرا ابا کہتا ہے اس پر رہو۔ یہاں والدین کی طاعت کا حکم اللہ نے نہیں دیا ہے۔ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اگر وہ رب کی نافرمانی کا حکم دیں، ان کی بات نہیں ماننی، لیکن دنیا کے حساب سے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ اب بعض لوگ رب کی یہ بات تو مان لیتے ہیں کہ وہ شرک کا کہے تو شرک مت کرو، اور ساتھ ساتھ ان کو کافر کفر اور شرک کا فتویٰ لگا کر کے ان سے برات کر کے ان کی خدمت سے بھی ہاتھ کھینچ لیتے۔ خدمت کرنا، تعاون کرنا دنیا کے حساب سے یہ اور چیز ہے، اور دین کے حساب سے ان کے شرک اور کفر کی وجہ سے ان سے برات کرنا یہ اور بات ہے۔ ان کے ساتھ ایسی خدمت کا رویہ کرنا چاہیے کہ وہ کہیں کہ جو دین اس بچے کو والدین کی خدمت پر ابھارتا ہے وہ کتنا اچھا دین ہوگا، آؤ بچے میں بھی تیرے والے دین کو اپنا لیتا اور اس پر عمل کرتا ہوں، کیونکہ یہ دین تجھے والدین کی خدمت پر ابھارتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ یہ سمجھیں کہ نہ جانے کون سا دین لے آیا ہے جو والدین کی نافرمانی اکساتا ہے، والدین کی نافرمانی سکھاتا ہے، ایسا نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بیلنس اور متوازن زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور زیادہ سے زیادہ حقوق ادا کر کے واجبات اپنے ادا کریں اور حقوق اپنے رب سے مانگیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔